دوسری بات یہ ہے کہ دشمنان اسلام نے ہر دور میں حدیث کا انکار کر کے اپنی مرضی چلانے کی کوشش کی۔ قرآن کو حدیث کی روشنی میں سمجھنے کا حکم خود قرآن کے اندر جگہ جگہ موجود ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن کے نازل کرنے کی ایک علت اور وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ محبوب ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں پر کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس کا معنی کیا ہے۔ یہ سورۃ النحل میں ہے، آیت نمبر 44 ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث کے ذریعے سے قرآن کے مفاہیم اور معانی لوگوں پر واضح فرمائیں۔ اب جس نے بھی اپنی مرضی کرنی ہو، چونکہ قرآن کے اندر لغت کا سہارا لیتے ہوئے اور گرامر کا سہارا لیتے ہوئے، ڈکشنری کا سہارا لیتے ہوئے ایک ایک لفظ کو کوئی بھی مفہوم پہنایا جا سکتا ہے، اور یہ صرف قرآن میں نہیں، عربی زبان میں نہیں، ہر زبان میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ تو ایک بندہ ایک معنی پہ ڈٹ جائے، دوسرا بندہ دوسرے معنی پہ ڈٹ جائے، آپ لائیں کون سی زبان آپ بولتے ہیں، میں آپ کو آپ کی زبان میں ایک ایک لفظ کے 2 4 5 5 10 معنی بتا دوں گا۔ تو وہ جو جملے میں لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر اس کا معنی کیا ہے، یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ حدیث بتاتی ہے، اور امت کا اجماع بتاتا ہے، سیاق و سباق بتاتا ہے، کانٹیکسٹ بتاتا ہے۔ یہ کامن سینس کی باتیں ہیں، اور ہر زبان میں، ہر کتاب میں، کسی قانون کی کتاب میں، دنیا داری کی کوئی کتاب ہو، کسی کا کوئی ڈائجسٹ میں لکھا ہوا مضمون ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں کہ بندے کو مفہوم بگاڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ بندہ ڈنڈی مار رہا ہے، مفہوم کو اور اصل مقصود کو بگاڑنے کی سازش کر رہا ہے۔ تو بگاڑنے کی سازش میں ایک تو وہ کہ واضح الفاظ کے ہوتے ہوئے غیر واضح الفاظ کو پریفر کرنا، یہ ایک چالاکی ہے۔ دوسری چالاکی جو ابھی میں لوگوں کی بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حدیث کا انکار کریں گے۔ ہر باطل طبقے نے ہر دور میں حدیث کا انکار کر کے ہی قرآن کے اندر اپنی منمانی کرنے کی کوشش کی، مستشرق ہوں، منکرین حدیث ہوں، قادیانی ہوں، یا کوئی بھی باطل طبقہ ہو، اور یا مستشرقین سے متاثر کوئی شخص ہو۔ کوئی کہے گا حدیث کو ہی نہیں مانتا، کوئی کہے گا میں صرف سیاستہ کو مانتا ہوں، کوئی کہے گا میں صرف بخاری مسلم کو مانتا ہوں، کوئی کہے گا میں صرف موطا امام مالک کو مانتا ہوں۔ یہ سارے طبقے واقعی اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور ان میں سے جو شرارت کا فیکٹر ہے کامن، وہ صرف یہی ہے کہ ان کے اندر استشراق اور انکار حدیث کے جراثیم کسی نہ کسی درجے میں پائے جاتے ہیں۔ اصل میں حدیث صحیح ہونی چاہیے، بات اتنی سی ہے، کتاب کی کوئی پابندی نہیں ہے، سند کے اوپر پابندی ہونی چاہیے کہ سند صحیح ہو۔ اس بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معروف قول ہے، شفا شریف میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب بھی کسی منکر حدیث سے اور خارجی سے گفتگو ہو تو ان سے بحث کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ تمہارے سامنے قرآن پڑھیں تو تم نے ان کے سامنے حدیث پڑھنی۔ یہ کہیں گے قرآن میں یوں لکھا ہے، آپ نے کہنا ہے قرآن میں واقعی ایسے لکھا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل ہوا ہے انہوں نے اس آیت کا یہ معنی بتایا ہے، تو وہ بندہ پکڑا جائے گا۔ بڑی آسان سی بات حضرت فاروق اعظم نے فرمائی ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ ان اصحاب سنت اعلم بکتاب اللہ، بلکہ جو حدیث اور سنت کا ماہر ہوتا ہے وہ قرآن کا معنی بہتر جانتا ہے، اس کو زیادہ قرآن آتا ہوتا ہے جو حدیث کا بھی ماہر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اصول تھا جو دوسرے نمبر پر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔